میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ امتی 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 نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب مل کے ایک دفعہ پہلے درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیے سب مل کر آج سے تہیہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، کیونکہ ہم جتنا زیادہ درود پاک کا ورد کریں گے اتنا ہی جو ہے ہماری زندگیوں میں خیر و برکت شامل ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو ٹینشن فری گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے وہ درود پاک کا ورد کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو اور آقا کریم کا دیدار نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے وہ درود پاک کا ورد کریں۔ رجب کا جو ہے وہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور ابھی ہم نے ایک مبارک رات شب معراج کی گزاری ہے، جس میں ہم نے جو ہے وہ آقا کریم کے آسمانوں کے سفر کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی تھی۔ تو میرا دل کہا تھا کہ ابھی ہم آقا کریم کے بارے میں ہی باتیں کریں، انہی کی سنتوں کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں، تاکہ ان کی سنتوں سے جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں جہاں جہاں ہماری زندگی میں کمیاں ہیں وہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ہمیں بھلائی نصیب ہو۔ آقا کریم جس دور میں تشریف لائے تھے یا جس قوم میں آئے تھے وہ عرب تھی، اور وہ بہت انٹلیکچوئل قوم تھی۔ وہ ان کے پاس الفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس وقت دو قسم کی لڑائیاں لڑی جاتی تھی، ایک ہتھیاروں سے ہوتی تھی اور دوسری لڑائی جو ہے وہ الفاظ کی ہوتی تھی۔ جو جتنے بہتر الفاظ استعمال کرتا تھا اسی کو بہتر جانا جاتا تھا، اور عرب میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے وہ لوگ اسے عربی کہتے تھے، اور جو لوگ عرب سے باہر ہوتے تھے اسے اجمی کہا جاتا تھا۔ اجمی کا مطلب ہے گونگا، یعنی عربی لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اجمی کہلاتے تھے، یعنی کہ وہ بول نہیں سکتے، یعنی ان کے پاس بہتر زبان نہیں ہے۔ تو آقا کریم اس دور میں تشریف لائے تھے، اور اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ آقا کریم کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں جاتے یا کسی ان کے پاس کوئی اساتذہ ہوتے جو ان کو جو ہے وہ علوم سکھاتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آقا کریم نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے تھے اور نہ ہی کوئی اساتذہ تھے جنہوں نے ان کو علوم سکھائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ ان کو علوم سکھائے اور ان کی تربیت فرمائی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا علماء کرام نے بہت اچھی اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر آقا کریم جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا علم تو نہیں ہے، انہوں نے کسی ادارے سے سیکھا ہے۔ اور دوسرا کہ اگر ان کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے جہاں ہمیں بہت سی اچھی باتیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اساتذہ کا احترام۔ تو آقا کریم کے اگر کوئی استاد ہوتے تو آقا کریم کو ان کا ادب کرنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ آقا کریم کسی کا ادب کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا جو ہے وہ آقا کریم کا ادب کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے علوم جو ہے وہ آقا کریم کو خود سکھائے تھے۔ آقا کریم جب عرب میں کے لوگوں کو جب دین کی باتیں بتانا شروع کی اور جس طرح وہ انہیں دین کا علم سکھانا انہوں نے شروع کیا تو وہ لوگ بہت حیرانگی سے آپ کی بات سنتے تھے، کیونکہ آپ بہت شارٹ اور سویٹ انداز میں جو ہے وہ اپنی بات ان کے آگے رکھتے تھے، اور وہ لوگ اتنی حیرانگی سے آپ کی بات سنا کرتے تھے کہ کیسے اتنی جو ہے وہ طویل اور تفصیل بات کو انہوں نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بہت ہی نرم لہجہ ہوتا تھا، اور بہت ٹھہر ٹھہر کے وہ جو ہے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم گھر میں جیسے بات کرتے تھے اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم کو بالکل بھی تیز گفتگو کرنے والے نہیں تھے، وہ بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے الفاظ کو کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ بھی کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ اور جب صحابہ کرام کو کوئی امپورٹنٹ بات بتانا ہوتی تھی تو وہ 3 دفعہ جو ہے وہ اپنی بات ریپیٹ کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام جو ہے وہ آسانی سے وہ ان کی بات کو سمجھ لیں۔ آقا کریم جب بھی بات کیا کرتے وہ بہت نرم لہجے میں اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ ام دردہ کے شوہر کا نام تھا
ابو دردہ، وہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ان کے شوہر گھر تشریف لاتے تو بہت مسکرا کر بات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بات کرتے ہوئے اتنا مسکراتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت سیکھی ہے، کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ مسکراتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جس کا لہجہ نرم ہو اور جس کا دل جو ہے وہ سخت نہ ہو، دل نرم ہو اور وہ آسان ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس کی بات کو سمجھ سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 360 جو ہیں وہ اچھی عادتیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں ایک اچھی عادت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ انسان اسی ایک اچھی عادت کے ذریعے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کوئی اچھی عادت ڈال دے، تاکہ وہ اچھی عادت ہی ہمیں جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ لے جائے. آمین ثم آمین. آقا کریم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آقا کریم بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مروی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آقا کریم کی بچوں کے ساتھ شفقت کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے پاس کوئی اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتا کہ آپ ان کا نام رکھ دیں اور ان کے لیے دعا کریں، تو آپ ان سے بچوں کو لے کر اپنی گود میں بٹھا لیتے، اور اگر کوئی بچہ آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دیتا تو آپ بالکل کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اٹھ کر جاتے، اپنے کپڑے دھو لیتے اور بالکل کسی قسم کی کسی غصے کا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. آقا کریم لوگوں کو اتنی خوبصورتی اور آسان طریقے سے اگر کوئی اپنی بری عادت بھی آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتا تو اس کو سمجھاتے تھے کہ اگلا بندہ وہ آپ کی بات کو فوراً جو ہے وہ مان لیتا تھا. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، اور میں ان عادتوں سے اپنی سے بہت تنگ ہوں. میں یہ ساری عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں ساری عادتیں ظاہر ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کوئی ایک عادت پہلے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. تو آقا کریم نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک عادت کہہ رہی ہے، میں آرام سے چھوڑ دوں گا. پھر جب وہ گھر گیا تو اس کا شراب پینے کو دل کیا، تو اس نے کہا کہ جب میں آقا کریم کے پاس جاؤں گا تو میں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ میں نے آج شراب پی ہے، تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو بہتر ہے میں شراب ہی نہیں پیتا. اسی طرح چوری کرنے کا اس نے ارادہ کیا، بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ اسی وجہ سے وہ ان چیزوں سے منع رہا کہ اسے آقا کریم کے سامنے جا کے جھوٹ بولنا پڑے گا. یعنی اس نے ایک بری عادت چھوڑی، جھوٹ، اور اس کی وجہ سے اس کی آہستہ آہستہ ساری بری عادتیں چھوٹ گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ آقا کریم کے پاس تشریف لایا اور اس نے بتایا کہ میں نے آپ کی بات مانی اور میں نے جو ہے وہ جھوٹ کو ترک کیا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ میری ساری بری عادتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ تھا میرے آقا کریم کا سمجھانے کا طریقہ. میرے آقا کریم کی جو ایک اور سنت یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ بہت پسند کرتے تھے کہ اگر کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو وہ فوراً پیار محبت سے جو ہے وہ اس معاملے کو رفع دفع کروا دیا کرتے تھے. اور آپ کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جو شخص، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے کہ جو شخص کسی دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے. اور آج کل کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دو شخص کے درمیان لڑائی ہے یا کوئی رکھنا ہے، اس کو کم کروانے کی بجائے ہم جو ہے وہ اس کے درمیان جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ فاصلے پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ انتہائی گناہ کا کام ہے. یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے ہم بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ سب جو ہے وہ ہمیں جہنم کی طرف جو ہے وہ گھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برے کاموں سے وہ باز رہنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کام اور آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آقا کریم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں دعائیں فرماتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ دعائیں بتائی بھی ہیں کہ ہر چیز کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہتے تھے. کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، غرض کے بے شمار دعائیں آقا کریم نے جو ہے وہ بتائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی بندے سے ایک دفعہ مانگے تو وہ فوراً جو ہے وہ ایک دفعہ تو ہمیں وہ چیز دے دے گا،
لیکن ہم جب اس کے پاس بار بار سوال لے کے جائیں گے تو وہ ہمارے سے کٹ آف ہو جائے گا اور وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ بار بار یہ میرے پاس مانگنے آ جاتے ہیں. لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ نوازتا ہے. آقا کریم دعا کے بارے میں ہی جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک دفعہ 3 دوست جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے. تو ان میں سے جو ہے وہ ایسا ہوا کہ راستے میں بارش ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دیر کے لیے غار میں ٹھہر جاتے ہیں، وہاں پناہ لے لیتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ غار کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر سرکا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب ان تینوں دوستوں نے کہا کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے تو ہم اس کے طفیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اب ایک پہلا شخص جو ہے وہ آگے اس نے دعا فرمائی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں رات کے وقت جب واپس آیا کرتا تھا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ بکریوں کا دودھ وہ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو. ایک رات ایسا ہوا کہ میں واپس آیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے تھے. تو میں ساری رات جو ہے وہ ان کے سرہانے بیٹھا رہا اور صبح پھر جب اٹھے تو پھر میں نے انہیں سب سے پہلے دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو دیا. تو اے اللہ کریم اگر تجھے میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا گیا، تجھے پسند ہے تو اس کے طفیل میری مدد فرما اور اس پریشانی سے ہمیں جو ہے وہ نجات دلا. یعنی والدین کی خدمت کے صلے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرمایا اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا غار کے آگے سے ہل گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کو بہت پسند کرتا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح میرے قریب آئے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کو کچھ بہت سخت ضرورت پیش آئی تو وہ میرے پاس آئی. تو میں نے اسے 120 درہم اس شرط پر دیے کہ اگر وہ میرے قریب آئے اور نعوذ باللہ جو ہے وہ مجھے گناہ کرنے دے تو میں جو ہے وہ پھر اس کی مدد کروں گا. وہ چونکہ مجبور تھی تو اس لیے وہ اس وقت تو راضی ہو گئی. لیکن جب میں نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ ناجائز کام ہے، تو تمہیں یہ بہت غلط کام کر، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے تم باز آ جاؤ. تو اسی وقت جو ہے وہ میں نے اس کو جانے دیا اور گناہ کا ارادہ ترک کر لیا. اور اے اللہ کی اے غفور الرحیم اگر تجھے یہ میرا میں اس عمل پسند آیا ہے تو مجھے اس کے بدلے میں میری جو ہے وہ تو مدد فرما. میں اس گناہ کی استطاعت بھی رکھتا تھا لیکن میں نے تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ یہ اس گناہ کرنے کا ارادہ ترک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور سرک گیا. اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں اکیلے ہوں اور ہم برائی کر بھی سکتے ہوں لیکن ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہی جو ہیں وہ ہمیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیں گی. تیسرے شخص نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میں جو ہے وہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اور وہ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ چلا گیا اور وہ میرے سے مزدوری لینا جو ہے وہ بھول گیا. میں نے جو ہے اس مزدوری سے جو ہے میں اور جانور خرید لیے اور اپنے کاروبار میں جو کو بڑھا لیا اور تو نے اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ میرا کاروبار ڈبل ہو گیا. پھر ایک دن وہ مزدور واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے مزدوری نہیں لی تھی اور میں چلا گیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے یہ تم لے جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں میری مزدوری تو تھوڑی سی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میں تمہاری مزدوری سے ہی میں نے یہ خریدے تھے اور یہ منافع مجھے ملا تھا، اس لیے یہ سارا تم لے جاؤ. اور وہ لے گیا. اللہ تعالیٰ میں نے یہ سب تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی دعا سنی اور جو ہے وہ پتھر ذرا اور سرک گیا اور تینوں جو ہے وہ اس غار سے باہر نکل آئے. بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ صحابہ اکرام کو سکھایا ہے کہ اپنے نیک اعمال کے واسطے سے، پنجتن کے واسطے سے اور نبیوں کے واسطے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. اور یہ کسی کے واسطے سے مانگنا جو ہے وہ بالکل بھی غلط نہیں ہے. اور دعا کو ویسے بھی عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اس لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیے. آقا کریم نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی
بہت اچھے طریقے سے جو وہ ان کے حقوق کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے جو ہیں وہ اتنے حقوق بتائے گئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار مجھے اتنی آ کے نصیحت کرتے تھے کہ مجھے ایک پوائنٹ میں ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ اب نیکسٹ ٹائم وہ آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ وراثت کا بھی حقدار بنا دیں۔ آپ نے بتایا کہ پڑوسیوں کے 3 قسم کے حق ہیں۔ ایک قسم کا جو پہلا پڑوسی ہے اس کا 1 حق ہے، جو دوسرا پڑوسی ہے اس کے 2 حق ہیں، اور جو تیسرا ہے اس کے 3 حقوق ہیں۔ اب پہلی قسم کے 1 حق کیوں ہے کہ جو غیر مسلم اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کا 1 حق ہے، یعنی کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور جو جس کے 2 حقوق ہیں وہ 2 کیوں حقوق ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے 2 حقوق ہیں، اور جس کے 3 ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اگر ایک تو وہ پڑوسی ہے ہمارا، دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہے، اور تیسرا اگر وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے ہمارے پہ 3 جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ اور ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ آقا کریم مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اچھے کام کیے ہیں، اور اگر اس نے کہا کہ تم نے برے کام کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے برے کام کیے ہیں، یعنی پڑوسی کی گواہی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جو ہے ان کے ہمسائے میں جو ہے وہ ایک یہودی فیملی رہتی تھی، اور وہ اس کا خاوند جو ہے وہ سفر پہ چلا گیا، اور وہ بہت غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ اپنے گھر میں چراغ بھی نہیں جلا سکتے تھے، تو وہ ان کا بچہ جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے پوری رات جو ہے وہ روتا رہتا تھا۔ وہ بزرگ کیا کرتے تھے، وہ دیا جلا کر ان کے گھر چھوڑاتے تھے، اور پھر جب ایک دن اس کا خاوند جب سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے جو ہے وہ سارا ماجرا اپنے خاوند کو سنایا کہ ایسے یہ بزرگ جو ہے وہ ہماری پیچھے سے ہیلپ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کر ان بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں تو چراغاں کرتے ہی رہے ہیں، تو آپ ہماری زندگیوں میں بھی اسلام کا جو ہے وہ دیا جلا دیں، اور ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ چراغاں کر دیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہ نیک اعمال جو ہے وہ کس قدر، یا کسی کے ساتھ اچھا کیا گیا عمل کسی کو کی زندگی میں کیسے تبدیلی لا سکتا ہے، اور کیسے اس کو جو وہ سیدھی راہ پہ چلنے پہ جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سنت نبی پر عمل کرنے والا بنائے، اور آقا کریم کی سنتوں سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔